سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں میم کا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد آصف صاحبہ جو یہاں پہ تشریف لائیں، اور ہمیں اندازہ بھی ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، کتنا یہ بزی رہتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے آج کی اس خاص ایونٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر نوید شوکت صاحب کی طرف سے ہم ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ جب تک یہ یہاں پہ رہیں گی ہم آپ کو بلاتے رہیں گے تو آپ اسی طرح جو ہے ٹائم نکال کے شرکت کرتے رہیں گے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم کی کافی زیادہ کنسٹرینٹس ہیں تو میں کو ہی یہاں پہ جو ہے انوائٹ کروں گا کہ وومن ڈے کے حوالے سے اپنے تھاٹس جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے لیے یہ بڑی عزت کا بات ہوگی کہ ہم ان کو آج سنیں گے وومن ڈے کے حوالے سے، کیونکہ پہلے تو زیادہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، وہ مہنگائی کے حوالے سے نہیں ہے ہماری تو ایکسپیرینس جو رہا ہے، تو آج میم سے ہم یہ سنیں گے کہ وومن رائٹس اور دنیا جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کن کن چیزوں کی بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ جس پوسٹ پہ بیٹھی ہیں یہ ہم سے زیادہ ویژن رکھتی ہیں اور ویژنری ہیں، اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم کو بریف کر سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر وومن رائٹس کہاں پہ جو ہے اور کن کن چیزوں کی وومن کو خاص طور پہ ضرورت ہے، کہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کن کن رائٹس ان کے پاس ہیں، اور کون سی چیزوں کا ان کو جو ہے وہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ اپنی اولاد کو، خاص طور پہ جہاں پہ مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے، کن کن رائٹس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں کو کہوں گا کہ پلیز یہاں پہ اور کلیپنگ پلیز۔ میم شمی عباسی جو ہے ہماری سینئر موسٹ جو ہے ورکرز ڈپارٹمنٹ کے لیے انتہائی اوڈیسٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا، بہت اور اب ایک چھوٹا سا پریزنٹ جو ہے وہ میم کے لیے ہے۔ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ، اور یقین کریں مطلب آج بڑا پراؤڈ فیل ہوا ہے، ٹھیک ہے، میم نے جو باتیں کی ہیں ہمیں کم از کم ایز اے میل ضرور پراؤڈ فیل ہوا ہے۔ تھینک یو میم، بہت شکریہ۔ پہلو تو یعنی کہ خاتون اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر سکے، اپنے کیریئر کے حوالے سے وہ کیا بننا چاہتی ہے، ایجوکیشن اس کا رائٹ ہے، ہیلتھ اس کا رائٹ ہے۔ تو ہماری کنٹری میں یہ چیز ویری کرتی ہے سٹی ٹو سٹی، ایریا ٹو ایریا۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ اویلیبل ہیں، ان اٹونمی اویلیبل ہے ان کو۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں رورل ایریاز اسپیشلی جو ہے نا، ادھر یہ چیزیں کم ہیں، تو ادھر بھی اویئرنیس کے تھرو اویئرنیس پیدا کر کے ان کو بتایا جائے کہ آپ کی رائٹس کیا کیا ہے، رائٹس اور رسپانسبلٹیز دونوں۔ لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آج کل زیادہ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جو ہے نا رسپانسبلٹیز کی بات کم ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں کو جو ہے نا ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، کون کون سی رائٹس ہیں ان کے۔ اب اکنامک چوائس کیا ہے، یعنی کہ فنانشلی اس کے اوپر وہ ایک اپنا کیریئر بنائے، ٹھیک ہے، اکنامک انڈیپینڈنٹ ہو، کسی کے اوپر فنانشلی مالی طور پہ ڈیپینڈ نہ کر رہی ہو۔ جب کوئی انسان فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت سارے اپنے سوشل جو ڈیسیژنز ہیں، سوشل لائف سے اور پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بھی وہ خود اویل کر سکتا ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن، ایجوکیٹڈ ہو کر آپ کو اویئرنیس ملتی ہے کہ وہ کون سے رائٹس ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے۔ اگر آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ اس کے لیے کیسے کھڑی ہو سکیں گے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سپوز ابھی میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں
کہ جیسے ہیلتھ کی اگر بات کریں تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، بہت ساری خواتین یہ تک نہیں ڈیسائیڈ کر پاتی کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس اس نے چیک اپ کروانا ہے، وہ بھی اس کی فیملی، اس کے گھر والے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی اٹونمی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں. اکنامک چوائس، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا تھا. اس وقت عورتیں ٹریڈ کرتی تھی، تجارت کرتی تھی. مطلب یہ ہمیں اسلام کا وہ پہلو بتایا جاتا ہے جس میں اس پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی کیسی، ان کے پردہ کس طرح کا ہونا چاہیے، چیزیں ادھر وہ ڈیفائن ہیں. لیکن سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خود بھی تجارت کرتی تھی. تو اکنامک فریڈم تھی اس وقت بھی، خواتین بزنس بھی کرتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان پیرامیٹر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں. چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے. ہیلتھ کی بات ہوئی ہے کہ ان کو اتنی، پھر گھر کے چھوٹے موٹے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک اس کی جو ہے نا آٹونومی نہیں ہوتی. ایون کہ وہ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتی کہ گھر میں کون سی چیز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آج کیا پکایا جائے، یہ بھی اس حد تک بھی ان کے اوپر کوئی، یعنی کہ ان کی چوائس، ان کی مرضی کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. سپوز فیملی پلاننگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی یہی ہے، تو اس میں دیکھیں گے دو چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بھی ویمن امپاورمنٹ میں ہی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وانٹیڈ پریگنینسی اور انفارمڈ چوائس. ٹھیک ہے، گیپ کتنا ہونا چاہیے، یہ کپل کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہے. یہ چیز یہ نہیں ہے کہ وہ میل صرف جو ہے ہسبینڈ، اس کا اسپاؤس جو ہے وہ اکیلا ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کتنا گیپ ہونا چاہیے، کتنے بچے ہونے چاہیے. اس میں عورت کی رضامندی بھی، اور یہ بالکل اسلامک ورژن ہے اس کا. وانٹیڈ پریگنینسی ہونی چاہیے. کانٹراسیپٹیو کا یوزیج جو ہے نا، اس میں بھی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، میل اور فیمیل، یعنی کہ کپل کی، ہسبینڈ وائف دونوں کی ہونی چاہیے. تو یہ رائٹس ہمیں اسلام نے بھی دیے ہیں. تو چیزیں لنک کرنے کی ضرورت ہے، مس گائیڈ، مس لیڈ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. جس طرح کے حقوق کی بات سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ہم ادھر اس دن جو چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ چوائسز آپ کی اپنی ہیں. آپ کی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے، آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. گیپ ٹھیک ہے ایک حد تک اسلام میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چیزیں، لیکن جو رائٹس اسلام نے عورت کو دی ہیں وہ کسی اور ریلیجن نے نہیں دی ہے، کسی اور سوسائٹی، کسی اور اس کلچر سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، یورپین مطلب وہ خود کو بہت زیادہ لبرل یا ویمن امپاورمنٹ کی بہت زیادہ بات جو کرتے ہیں، انہوں نے ریسنٹلی، سمجھ لیں آپ، کیونکہ دنیا کی ہسٹری جتنی پرانی ہے، بالکل ریسنٹلی انہوں نے عورت کو جو ہے نا وہ ووٹ کا رائٹ دیا ہے. اسلام نے تو پہلے ہی وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا ہے. تو جو پرانے اس وقت کے حالات تھے کہ عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو اس چیز سے منع کیا گیا اور اس کی جو ہے نا وہ ملامت کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو ایک لڑکی مختلف رول پلے کرتی ہے، اس کے مختلف کردار ہیں، ماں، بیٹی، بہن، بیوی. تو رسپانسبلٹیز اور رائٹس چینج ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. جب وہ پیدا ہوتے ہیں اس وقت کچھ اور ہوتے ہیں، پیرنٹس کے اوپر ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے اوپر، ہسبینڈ کے اوپر، پھر اولاد کے اوپر ان کا. تو یہ ریلیشن شپ چینج ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کو ٹرو اسپرٹ میں جو اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمیں اسلامک ورژن اس کا دیا گیا ہے ویمن امپاورمنٹ کا، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمیں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ایکسٹریم ہوتی ہیں. اسلام ایکسٹریمزم کا نہیں کہتا، اسلام ہمیشہ ماڈریشن کی، اعتدال کی بات کرتا ہے.
تو اسی لیے ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو جو ہے نا اویئر کرنا چاہیے, ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں, مس لیڈ اور مس گائیڈ نہ آپ ہوں, نہ دوسروں کو کریں اور نہ خود آپ اس سے ہوں. اسپیشلی یہ سوشل میڈیا کیمپین جو ہے کہ کھانا خود گرم کرو, یہ وہ فلاں, مطلب دیکھیں اس میں کیا کبھی کبھی وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن رائٹس ہیں. اب اس کا رول کیا ہے؟ اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے تو اس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں, اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو گھر کو پورا ٹائم دینا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ویری کرتی ہیں, کوئی بھی چیز سلیپنگ اسٹیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتی, سچویشن ٹو سچویشن اور پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں. تو آپ سب سے میں یہ کہوں گا کہ خود اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا انالیسز کریں کہ آپ کس سچویشن میں ہیں اور کون سے رائٹس جو ہے نا وہ آپ کے اور کون سی رسپانسبلٹیز آپ کی. تھینک یو, میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں حافظ احمد رضا صاحب, تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر پاک پتن, اور اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا اچھے آرگنائز کیا, اور خواتین کے اس عالمی دن پر ہم جو سب کو اکٹھا کیا. اور آج جو ہمارا اس سال کا مقصد تھا جینڈر ایکویلٹی ٹوڈے فار اے سسٹینیبل ٹمارو, یعنی آج جو کل ہے وہ ماں سے ہے, وہ بہن سے ہے, وہ بیٹی سے ہے, لیکن آج بھی چند روز پہلے خبروں کی ایک زینت بنا کے ایک باپ نے ایک چھوٹی سی بچی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. تو یہ اسی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں, نہ تو کسی بڑے کو بیک ورڈ یا کہیں اور سے. یہ ہم میں ہی ایسے ابھی بھی صفاق لوگ شامل ہیں. تو ہم آج خواتین کے عالمی دن پر ایسی جو حرکات ہیں اور صفاقیت ہے اس کی بھی مذمت, پرزور مذمت کرتے ہیں. اور دیکھیں بوناپارٹ کہتا ہے تو مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں. تو یہی سسٹینیبل ٹمارو ہے, یہی وہ روشن کل ہے کہ جس کے اوپر ہم وہ مائیں ہیں جو اس قوم کو تربیت کریں گی, اس قوم کی معمار بنیں گی, اور اس کو پھلنے اچھی تربیت کر کے وہ پھول کھلیں گے معاشرے میں کہ وہ آگے جا کے ہمارے بہتر کل کی نشاندہی کریں گے. بہت کچھ کہا گیا خواتین کے حوالے سے. تو خواتین جو ہماری چیف گیسٹ تھی انہوں نے جو بات کی, مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں, دونوں کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. ایکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اسلام نے میرا خیال ہے روز اول سے جتنی رسپیکٹ, جتنی عزت, جتنا احترام عورت کو دیا ہے وہ اتنی لبرل سوسائٹی سوچ بھی نہیں سکتی. اسلام نے عورت کو ماں, بہن, بیٹی, بیوی کے روپ میں احترام سے نوازا. اور دیکھیں کہ وہی بات جانا صاحب نے کہی کہ ووٹ ڈالنے کا حق ہم کو ابھی آگے دیا گیا, جبکہ اسلام نے وراثت تک میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہے کہ عورت کو وراثت کا حق دیا گیا. کبھی بھی اس بات سے نہ یہ بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے, عورت پہ جو ہے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بینگ اے سیکرٹ آف لا, یہ ساری چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہیں اور میں بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کر سکتا ہوں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھیں, ایک طرف اگر آپ کی گواہی آدھی ہے تو دوسری طرف اسلام جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی کہہ رہا ہے. تو اگر آپ بیلنس کریں گے ان پیرامیٹرز کو تو عورت کو احترام میں کہیں آگے اسلام نے اہمیت دی ہے. کبھی بھی مت سوچیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وراثت میں عورت کا آدھا حصہ ہے. دیکھیں یہ بڑی کمپلیکیشن ہے
میں کورٹ میں تھا تو یہ گواہیوں کی اور یہ عورت کو ایک پردے میں رہنے کے لیے ایک چھپی ہوئی جو چیز ہے، تو اس میں بار بار اگر عورت کی گواہی کا کیا جاتا ہے تو عورت کے بڑے معاملات ہیں، درجگی کے معاملات ہیں کچھ اور، تو اگر کورٹ میں عدالتوں میں یا قاضی کے پاس اس کو کیا جاتا تو وہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ریزنز ہیں، کبھی بھی ان باتوں کے اوپر جو لوگ آپ کو دلائل دیتے ہیں کبھی بھی نہ سنیں۔ اسلام نے عورت کو کوئی ناانصافی نہیں دی، بلکہ عورت کو زیادہ احترام دیا ہے، بہت زیادہ۔ ہر حوالے سے وانٹڈ پریگننسیز کے اوپر بھی بڑا اچھا شیخ صاحب نے بات کی، اس کے بعد میڈم عباسی انہوں نے آپ کو مفہوم تک سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ آج کا ہمارا مقصد میرا خیال پورا ہو جاتا ہے کہ جب اتنی ورائٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور ایک جو نظم جو ابھی پڑھی گئی وہ بھی بڑی اچھی اور ایک بڑا ایڈیشن تھا، اور وہ جنہوں نے پروگرام ترتیب دیا بڑا اچھا ہے کہ کاؤنٹر چلتا رہا پروگرام میں، تو اس میں تھوڑا سا اچھا ہے نظم کا ایڈیشن بھی۔ باقی اس کے بعد ہم ایک غور کریں گے۔ آخر میں ایک چونکہ خواتین کے حوالے سے ہے تو ماں کو سلام پیش کرنے کے لیے تابش کا ایک شعر ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا اور ہمارے جو مہمان ہیں سب جو بھی میری ٹیم ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ تھینک یو۔ پہلی دفعہ اس کا ہوا ہے، ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں، ٹھیک ہے، زیادہ انکریجمنٹ ملے اور یہ اور زیادہ اچھی پریپریشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے